ہر انسان کا ایک دن آنا ہے جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے ہاتھ رک جاتے ہیں، سانس ٹھہر جاتی ہے اور زندگی کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اصل زندگی تو اس وقت شروع ہوتی ہے جب انسان قبر میں اترتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے قبر کی پہلی رات کے بارے میں، وہ رات جہاں کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی ساتھی نہیں، بس انسان، اس کے اعمال اور اس کا رب۔ جب انسان کا وقت پورا ہو جاتا ہے، ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے جس کا نام ملک الموت ہے۔ اگر انسان نے دنیا میں نیک کام کیے ہوتے ہیں تو فرشتے روشن چہروں کے ساتھ آتے ہیں اور روح کو نرمی سے نکالتے ہیں۔ لیکن اگر انسان گناہگار ہوتا ہے تو فرشتے سخت چہروں کے ساتھ آتے ہیں اور روح کو تکلیف کے ساتھ نکالتے ہیں۔ روح نکلتے ہی ایک آواز ہوتی ہے، اے اللہ کے بندے، اپنے رب کی طرف لوٹ چلو، اور یہاں سے قیامت تک کا سفر شروع ہوتا ہے۔ جنازہ اٹھتی ہے، لوگ ساتھ چلتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب سب پیچھے چھوٹ جاتے ہیں۔ انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور تب زندگی کا سب سے تنہا پل شروع ہوتا ہے۔ دنیا کے رشتے وہیں ختم، بس انسان، اس کی روح اور قبر کی اندھیری رات۔ سب لوگ آخری دعا کرتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ جب سب چلے جاتے ہیں، میت ان کے پیدل چلنے کی آواز تک سنتا ہے جب وہ قبر سے لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت انسان کہتا ہے، کاش کوئی میرے ساتھ رک جاتا، لیکن قبر کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے۔ جب قبر بند ہوتی ہے، پہلی بار زندگی میں انسان اتنا تنہا ہوتا ہے، نہ رشتے، نہ دولت، نہ دنیا۔ یہاں صرف 3 چیزیں ساتھ ہوتی ہیں، کفن، مٹی اور اس کے اعمال۔ اس وقت انسان کو ثابت ہو چکا ہوتا ہے کہ دنیا کا ہر چیز صرف سفر تھی، لیکن اصلی گھر تو یہ قبر ہے۔ اندھیری قبر میں اچانک 2 فرشتے آتے ہیں جن کا نام منکر اور نکیر ہے۔ ان کی آواز گرجنے والی، ان کا روپ ڈراونا۔ وہ انسان کو بٹھاتے ہیں اور 3 سوال پوچھتے ہیں۔ پہلا، مر ربک، جس کا مطلب تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا، ما دینک، جس کا مطلب تمہارا دین کیا تھا؟ تیسرا اور آخری سوال، ما تقول فی ھذا رجل، جس کا مطلب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اگر انسان مومن ہوتا ہے تو آرام سے جواب دیتا ہے، اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن اگر انسان نے یہ سب زبان سے بولا، دل سے نہیں مانا، تو وہ کچھ کہہ نہیں پاتا اور کہتا رہتا ہے، ہائے مجھے معلوم نہیں۔ اب فرشتے قبر کو بدلتے ہیں۔ نیک انسان کے لیے حدیث کے مطابق قبر کو 70 ذرہ تک کھول دیا جاتا ہے، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، پھولوں کی خوشبو آتی ہے اور قبر روشن ہو جاتی ہے۔ ایک نور سے بھرا ہوا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے، سو جاؤ شادی شدہ کی طرح آرام سے۔ لیکن دوسری طرف گناہگار کے لیے قبر تنگ ہوتی چلی جاتی ہے، اندھیرا، تنہائی اور سخت عذاب۔ لیکن ایک عجیب منظر ہوتا ہے، نیک انسان کے لیے ایک نورانی شخصیت قبر میں آتی ہے۔ وہ خوبصورت ہوتی ہے۔ انسان پوچھتا ہے، تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے، میں تمہارے نیک اعمال ہوں، جب تک قیامت نہیں آتی میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ لیکن گناہگار کے لیے ایک بدبودار ڈراؤنی شخصیت آتی ہے۔ انسان پوچھتا ہے، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میں تمہارے برے اعمال ہوں۔ اب انسان برزخ میں ہوتا ہے۔ یہ ایک عالم ہے موت اور قیامت کے درمیان۔ یہ وقت گزرتا رہتا ہے لیکن محسوس ہوتا ہے ایک پل کی طرح۔ نیک انسان کے لیے برزخ ایک آرام گاہ جگہ ہوتی ہے، گناہگار کے لیے برزخ انتظار کا عذاب ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، یا اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اچھے کام کر سکوں۔
لیکن اللہ فرماتا ہے وقت واپس نہیں جاتا۔ دنیا ایک امتحان ہے اور قبر پہلا منزل۔ جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا۔ اللہ ہم سب کی قبر کی پہلی رات کو آسان کرے، ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن پر قبر بھی رحم کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی اور اسلامک حقائق جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔